علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، جب کبھی بھی ہماری جانب سے لوگوں کو عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کی سینسٹیوٹی سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اپنے علماء حضرات کے اکسانے پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس کے تحت ان کا موقف ہے کہ شرک کو ٹاپک بنا کر گفتگو کرنا ہی فضول کام ہے، نعوذ باللہ۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کی ڈیٹیل جواب کی ضرورت ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو میں جواباً عرض کروں گا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا المیہ ہے کہ یہاں پر علماء سو نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بظاہر اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں ان کا جو آلہ کار ہے، جو انسٹرومنٹ ہے ان کا، جو وہ چیزوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرنا ہے اور پک اینڈ چوز کرنا ہے، اپنی مطلب کی چیز بیچ میں سے چوز کر لینا اور جو پوری ڈاکٹرن ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ شرک کے حوالے سے دو ایکسٹریم رویے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، کوئی کلمہ گو اہل قبلہ بھی شرک کر سکتا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو ہر بات کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور وہ چیزوں کی سینسٹیوٹی نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز شرک میں لائی کر رہی ہے اور کون سی چیز بدعقیدگی میں ہے، کون سی چیز بدعت ہے۔ جس گناہ کا جتنا ویٹیج ہے وہ اتنا ہی اس کو دینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی مزار پہ چلا جاتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پر مبنی چیز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو مزارات کی مذمت کی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی غلط ہے۔ لیکن قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزارات کی مذمت ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قبر پہ جانے کا حکم ہے، مزارات کی ضرور مذمت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مزار پہ چلا بھی جاتا ہے تو جب تک وہ اس صاحب قبر بزرگ کو ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارتا، آپ شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ آپ یہی کہیں گے کہ اس کا جانا ایک بدعت پہ مبنی عمل ہے، اور وہ بھی اگر قبرستان میں جائے جنرلی پھر تو بالکل درست ہوگا۔ تو یہ ریشو پروپورشن بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی غلطی کس لیول کی ہے، اس کو اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جائے۔ 11ویں شریف کے بارے میں کہہ دینا کہ جی، یعنی یہ شریف یعنی میں نہیں استعمال کر رہا، جو لوگ کہتے ہیں، یا محرم شریف کی نیاز یا 12ویں شریف کی میلاد شریف کی نیاز، اس کے بارے میں کہہ دینا یہ شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ایک جو اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب تک وہ کھانا اللہ کے نام کا ہے تو آپ اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے، اور یہ بھی ٹاپک ایسا نہیں کہ اسے ہلکا جانے دیا جائے۔ ایک بڑی ہی الارمنگ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ، مسند البزار کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 جو بلعم بن بعورہ کے بارے میں ہے، علماء سو کے بارے میں جو اللہ نے کتے کی مثال بیان کی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے کہ اس امت میں بھی اس طرح کے علماء سو ہوں گے، بلعم بن بعورہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا اور ہم چاہتے تو اس علم سے اس کے درجات بلند کر سکتے تھے، لیکن وہ خود ہی پستی میں گر گیا۔ اور اب اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کتا، اس پہ کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان باہر نکال کر ہانپے، اور نہ ڈالا جائے تب بھی ہانپے۔
تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ایک عالم سو کے بارے میں. تو اسی لیے پھر امام ابن کثیر اس کانٹیکسٹ میں یہ صحیح ابن حبان کی حدیث لے کر آئے. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ ابن یمان رازدار رسول روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم میں اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے گا حتیٰ کہ اس میں مہارت حاصل کر لے گا، لیکن پھر ایسا کوئی تقدیر کا غلبہ اس کے اوپر ہوگا، یعنی وہ خود پستی میں گرے گا کہ وہ قرآن کے علم کے باوجود اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا کہ تو مشرک ہے، اس پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت شرک پہ کون ہوگا، دونوں میں سے شرک کے قریب کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس کے کہ جس پہ لگا رہا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جس پہ لگا رہا ہے وہ مشرک ہوگا، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ وہ شرک کے قریب ہوگا. جس طرح یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ جو خوارج ہیں ان کے خلاف قتال وہ گروہ کرے گا جو اقرب الی الحق ہوگا، حق کے قریب ہوگا. مراد یہ نہیں کہ دوسرا بھی حق پر ہوگا، کیونکہ وہ تو علیحدہ سے حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جو جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہو وہ تھوڑی سی حق پہ بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ عربی کا محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں بھی اس کی ایک مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا جب غزوہ احد کے موقع پر وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ غداری کی وہ قانوناً تو مسلمان ہی تھے، قانوناً تو اصحابی تھے جب تک وہ نکلے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے، یہ عربی کا محاورہ ہے، اس لیے میں نے یہ ساتھ کلیئر کر دیا. تو وہ اس حدیث میں ابن حبان کی جو مسند البزار میں بھی ہے اور مسند ابی یعلا میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا نا وہ خود شرک کے زیادہ قریب ہوگا. وہ کیوں ہوگا قریب؟ اس کی ایکسپلینیشن دوسری حدیث سے ہوتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے کو کہا اے کافر یا اے فاسق تو دونوں میں سے کافر یا فاسق ہو گیا. اگر تو کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو جسے کہا وہ ہو گیا، اور اگر کہنے والا غلط کہہ رہا تھا تو جسے اس نے کہا وہ تو نہیں تھا تو فتویٰ اس کے اوپر لوٹ آئے گا. تو یہاں پر بھی وہ جو پڑوسی پہ تلوار تانے گا اور اس کو کہے گا کہ تو مشرک ہے، تلوار تاننے کے بھی الفاظ ہیں. تو یہ ویسے اسپیسیفکلی خوارج کے بارے میں ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوئے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کیا تھا. لیکن یہ سلسلہ وہاں پر رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت علی کے جو دشمن ہیں، ناصبی ہیں، خارجی ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے. ہم نے ان کو کافی حد تک ایکسپوز کر دیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. رافضیوں کو تو اہل سنت کے ہاں پہلے ہی ایکسپوز کیا گیا تھا، تو ناصبی بھی الحمدللہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. آج یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں یہیں پر. اچھا، اب دوسری طرف جو دوسری ایکسٹریم پہ جو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے، ان کی بھی آپ ہٹ دھرمی کا لیول دیکھیں کہ بالکل ننگا اور اریاں شرک ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیا اس وقت اہل تشیع کے ممبروں پر ان کا جو ایک خاص سکول آف تھاٹ ہے نصیریہ، ان کے ذاکرین قابض نہیں ہیں اور وہ اعلانیہ نعوذ باللہ علی اللہ حسین جل جلالہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ علی رازق، علی خالق، نعوذ باللہ. اور باقاعدہ اہل تشیع کے علماء نے ان پہ کفر کے فتوے دیے ہیں. تو وہ ہے تو مسلمانوں کا ہی گروہ ہے نا، یہودی عیسائیوں میں سے تو نہیں وہ آئے، مسلمانوں کا ہی گروہ ہے. تو کلمہ گو بھی ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی آخری پیغمبر مان رہا ہے، اس کے باوجود سیدنا علی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر کے، تو وہ کلمہ گو مشرک کیا وہ نہیں ہے؟ اہل تشیع خود مانتے ہیں کہ ہاں جی ہماری صفوں میں کلمہ گو مشرک موجود ہیں۔ سید جواد نقوی صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ اعلانیہ شرک ہے، تو وہ کلمہ گو مشرک ہے نا، ان کو آپ کافر مشرک تو نہیں کہیں گے۔ کافر مشرک تو ہوں گے یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، یہ تو کلمہ گو مشرک ہے نا۔ اور اہل سنت کے ہاں بھی صوفیاء کے اندر پہلے تو یہ طبقہ بہت بڑے لیول پہ تھا، ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے وہ جاہل صوفیاء کے اندر موجود ہیں، حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اتنا ایک مانا ہوا عقیدہ ہے صوفیاء کے ہاں کہ تصوف پہ جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی فارسی زبان کے اندر، عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں، فارسی زبان میں کشف المحجوب لکھی گئی، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے تصوف کے 12 فرقے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ 10 جو ہیں یہ حق پر مبنی ہیں اپنے فروعی اختلافات کے باوجود، لیکن جو آخری 2 ہیں نا وہ گمراہی پر مبنی ہیں، اور ان میں سے انہوں نے ایک کہا حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس کی ہی آپ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ فارم کسی حد تک یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اگرچہ اگر اس کی تعویل ان سے پوچھی جائے تو وہ کچھ اور کرتے ہیں، اس پہ تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو عموماً وحدت الوجود کی تعبیر کی جاتی ہے وہ تو بڑی غلط ہے۔ ہماؤست پینتھیزم کا عقیدہ کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، خالق نے ہی مخلوق کا روپ نعوذ باللہ دھار لیا ہے، تو یہ حلولیہ کو تو خود صوفیاء اہل سنت کے گمراہ کہتے ہیں۔ تو یہ حلول کا عقیدہ کیا شرک کا عقیدہ نہیں ہے؟ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، حادث ہم ہے اور قدیم اللہ ہے، اور جب کوئی کہے کہ دونوں چیزیں ایک ہیں اور پھر کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھو آ کے وہ کافر و مشرک ہے، جب یہ اشعار بولے جائیں کہ ایک کو جو 2 کہہ دے وہ کافر و مشرک ہے، حالانکہ ایک کو 2 کہنا ہی توحید ہے۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام، قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، تو یہ عریاں شرک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو میں ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو فزیکلی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لوگ قبروں کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہے ہیں، اس میں پھر وہ اس تفریق میں پڑ جاتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے، وہ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے۔ کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ قبر کے آگے جا کے جھک جائے؟ پھر ہندو جب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو پھر بھی کھڑے ہوئے کو پوجتے ہیں، تم تو لیٹے ہوئے کو پوجتے ہو، پھر ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے جب ہماری حرکتیں ایسی ہیں۔ ویسے علماء تو اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ان علماء کی جرت ہے کہ ان لوگوں کو روکیں، کیونکہ مزارات کے اوپر تو انہی علماء اور انہی پیر عظام کا قبضہ ہے، انہی مزارات کے اوپر ان بزرگوں کو کھڑے ہو کے کوئی گالی دے سارے روکنے کے لیے پہنچ جائیں گے، اور اسی مزار کے اوپر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جی، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے۔ سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو ان پہ پھٹ پڑے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے عقائد کرنا، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص تھیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا، تو کیا یہ شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا؟ چاہے آپ اسے کہہ لیں کہ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے، عملی شرک تو ہے نا۔ ہم نہیں کہتے عقیدے میں وہ مشرک ہیں کہ وہ اسے رب مان کے کر رہے ہیں، لیکن عملاً تو یہ شرک ہے نا۔ ایک تعظیمی والا بھی ایشو تھا، وہ بھی کل ہو گیا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر جو ہے کوفے کے پاس، وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا، جو ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ قبر والا سجدہ ذرا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو
پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. آپ اندازہ کریں ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا. اجتہاد انہوں نے اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا تھا لیکن کتاب و سنت سے ٹکرانا تھا. تو سجدہ تعظیمی تو ویسے ہی اس امت میں ختم ہو چکا ہے. ان بحثوں میں ڈالنا اور انہی بحثوں نے راستہ کھولا ہے. وہ کہتے ہیں جی جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں نا آپ اس کو نا یہ کہیں کہ وہ مشرک تو نہیں ہے لیکن اس کا یہ عمل جو ہے نا وہ حرام ہے. سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں, ہاں سجدہ عبادت کرے تو ہم اسے شرک کہہ دیں گے. بھئی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی والا چکر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ سامنے موجود ہو. ایک بندہ جا کے مٹی کی ڈھیری کے آگے گر رہا ہے تو وہ تو ایکویلنٹ ٹو بت ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, الموطا امام مالک میں بھی ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. رسول اللہ کی قبر پہ ہمارے ماں باپ اولاد سب قربان, اور آپ اپنی قبر کو خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بت نہ بننے دینا. زندہ بندے کو سجدہ کرنا اور ہوتا ہے لیکن قبر پہ اسی شخص کو جا کے کرنا, نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ وثن بت کا لفظ استعمال کیا. اور اس کے آگے بھی الفاظ ہیں, اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہوتا ہے ایسی قوم کے اوپر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. اور یہ جو آخری والے الفاظ ہیں نا یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, انشاءاللہ یہ جب موقع آئے گا میں اس کو اسی ویڈیو کے اندر بیان کر دوں گا. ابھی محال نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں. ابھی تو میں یہ تمہیدی گفتگو کر رہا تھا اس حوالے سے. اب آ جائیں میرے بھائیوں اس حدیث کی طرف جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے, بالکل ہے, وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ 8 سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں, اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں, یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو, البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے. اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا, اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر